الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 22 22واں سبق ہے تفسیر خزائن العرفان کا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ حسب معمول ترجمہ اور تفسیر ملا کے پڑھیں گے اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اللہ رحمہ نے تحریر فرمایا ہے، کنز الایمان شریف کے جس لفظ پر انہوں نے نمبرنگ لگائی ہے، جیسے کہ اس آیت کے ترجمے کو اگر آپ دیکھیں نا تو آیت کے تقریباً مڈل میں 48 عربی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے۔ 48 کے نیچے دیکھیں گے، اصل جو دعوت اسلامی نے چھاپا ہے نا خزائن العرفان، اس میں 48 لکھا ہوا ہے۔ تو اتنا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم ملا کے پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تاکہ وہ جو بزرگوں کی تحریر کی تاثیر ہے وہ بھی ہمیں ملتی رہے اور ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ اور مین جو بنیادی پرپز ہے، ہماری جو ترجیح ہے اس عالم کورس میں، کہ قرآن پاک کو اپنی مادری زبان میں ہم سمجھ کر پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ دیکھیں کہ بھی ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ معلومات جو سب سے اتھینٹک سورس آف نالج جو ہے وہ قرآن ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس میں جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سنتے بھی جائیں، اسکرین پہ ممکن ہو تو دیکھتے بھی جائیں یا اپنی PDF وغیرہ میں دیکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ہمارے لیے آسان بنائے، آمین۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے۔ تفسیر: جیسا کہ بنی اسرائیل نے صبح کو 1 ساعت کے اندر 43 نبیوں کو قتل کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور بدیوں سے منع کیا، تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو توبیخ ہے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے عمل اکارت گئے دنیا و آخرت میں۔ یعنی مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، یعنی برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں کہ انہیں عذاب الہی سے بچائے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی یہود کو، کہ انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھائے گئے تھے، جن میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں اور انہیں قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تقدیر پر آیت میں من الکتاب سے توریت اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہے۔
کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ شان نزول، اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ریت اللہ ہو، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر نہ جمع اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد ہے۔ انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ یہود خیبر، یعنی خیبر کے جو یہود تھے، ان میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملہ کو بیں امید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں، آپ نے ظلم کیا، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ فیصلہ توریت پر رکھو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے۔ توریت منگائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ یہود کے بڑے عالم نے اس کو پڑھا۔ اس میں آیت رجم آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا۔ عبداللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سنسار کا مطلب کہ ان کو ایک گڑھے میں کھڑا کر کے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ اس کو رجم بھی کہتے ہیں، سنسار بھی کہتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہوں پھر بھی زنا کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی یہ سزا ہے۔ ہاں کوئی کنوارا یا کنواری اس طرح کا گھٹیا حرکت کریں تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ جرأت کتاب الہی سے روگردانی کرنے کی انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے، اور ان کا یہ قول تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہ کرے گا مگر تھوڑی مدت۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور وہ روز قیامت ہے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ شان نزول، فتح مکہ کے وقت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی سلطنت کا وعدہ دیا، تو یہود و منافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک، وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا، یعنی کہ مسلمانوں نے
ملک روم اور فارس کو فتح کر لیا اللہ کے فضل سے۔ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، یعنی کبھی رات کو بڑھائے دن کو گھٹائے اور کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹائے، یہ تیری قدرت ہے۔ تو فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے۔ مردہ سے زندہ کا نکالنا اس طرح ہے جیسے کہ زندہ انسان کو نطفہ بے جان سے اور پرند کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے اور زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے نطفہ بے جان اور زندہ پرند سے بے جان انڈا اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر۔ اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ شان نزول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابل ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات کرنا ناجائز ہے۔ موالات کا مطلب ہے فرینڈ شپ۔ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہری برتاؤ کرنا ہے، یعنی کہ جب مجبوری ہے وہاں کام کرتے ہیں یا ان کو کام پہ رکھا ہوا ہے تو کام کی حد تک نائسلی بات کریں، ایک جو معروف طریقہ ہے، مگر دل سے کبھی بھی ان سے دوستی نہ کی جائے، کبھی بھی فرینڈشپ نہ کی جائے، اور اس کی ہمیں اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، یعنی روز قیامت ہر نفس کو اعمال کی جزا ملے گی اور اس میں کچھ کمی و کوتاہی نہ ہوگی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی میں نے یہ برا کام نہ کیا ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور بندوں پر مہربان ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو اور حضور کی اطاعت اختیار کرے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔
جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کرے، اور حضور نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور کا فرمان اور محبت الہی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، یہی اللہ کی محبت کی نشانی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، ان میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں، اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی، عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن فاحث بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ و ہارون کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ 1800 برس یعنی 1800 سال۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں، ان کی بی بی صاحبہ کا نام حنہ بنت فاکوزہ ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، آل عمران سے مراد عمران کی اولاد، اور اس میں حضرت بی بی مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ تو یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ یہاں پر مطلب جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا، اس کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا و عمران دونوں ہم زلف تھے۔ ہم زلف سمجھتے ہیں؟ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سانڈو۔ ہم زلف یوں کہ جو حضرت زکریا اور حضرت عمران کی بیویاں تھیں وہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اور یہاں پر مطلب یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ آپس میں کزن تھے۔ بی بی مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ آپس میں خالہ زاد بہن بھائی تھے۔ تو یوں اس رشتے کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یعنی کہ کزن کے بیٹے بھانجے لگے، دوسرے لفظوں میں۔ یہ صرف ایک میں نے اضافی بات اس لیے کی ہے تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ فاکوزہ کی دختر عیشا جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ جو فاکوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں،
وہ عمران کی بیوی تھیں۔ ایک زمانہ تک حنا کی اولاد نہیں ہوئی، جہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا یعنی کھلا رہی تھی، فیڈ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانہ میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں عوارض نسائی یعنی جو اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنا کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی اولاد ہونے سے پہلے ہی عمران کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ حنا نے یہ کلمہ اعتذار کے طور پر یعنی عذر بیان کرتے ہوئے کہا، اور ان کو حسرت و غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہو سکے گی، اور اللہ کو خوب ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم تھیں اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ ہیں، بہت عبادت کرنے والی، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ کا، حجبہ یا جحبہ کا، چونکہ حضرت مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے جن کی تعداد 27 تھی 27 حضرت مریم کو لینے اور ان کا تکفل یعنی دیکھ بھال کرنے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے، قرعہ حضرت زکریا ہی کے نام پر نکلا اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا اور بچے ایک سال میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، بے فصل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ حضرت مریم نے صغر سنی میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھیں، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ مسئلہ یہ آیت کرامت
کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی کرامات ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، جو ذات پاک مریم کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بھانج بی بی یعنی وائف کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے۔ بئی خیال آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ یہاں یعنی محراب بیت المقدس میں دروازے بند کر کے دعا کی، پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عالم کبیر تھے، یعنی سب سے بڑے عالم تھے۔ قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ وہ حضرت جبریل تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی۔ بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ سبحان اللہ! یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، تصدیق کرے گا، اور سردار سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی جس کی خدمت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت یحییٰ مومنین کے سردار اور علم و حلم و دین میں ان کے رئیس تھے، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے براہ تعجب عرض کیا، بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور عمر 120 سال کی ہو چکی، اور میری عورت بانجھ، ان کی عمر 98 سال کی۔ مقصود سوال سے یہ ہے کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی لوٹائی جائے گی اور بی بی کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ عرض کیا میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے مجھے اپنی بیوی کے حمل کا وقت معلوم ہو، تاکہ میں اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہوں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی، اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر تھے۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں جوارح یعنی اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔
اور کچھ دن رہے شام اور تڑکے یعنی صبح اس کی پاکی بول۔ جہاں تک ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 41 تک، 21 سے لے کر ہم نے 41 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔